السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث ہے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد خلف واذا اؤتمن خان۔ مشکات شریف کے صفحہ نمبر 17 سطر نمبر 14 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوع ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب اس نے بات کی تو جھوٹ بولا، جب اس نے وعدہ کیا تو خلاف ہو گیا، وعدہ خلافی کی، جب اس کے پاس امانت رکھی گئی تو امانت کی خیانت کی۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ ایک منافق ہے جس کا ایمان کمزور ہے، ایک منافق ہے جو دل میں کفر رکھتا ہے۔ یہ 2 قسم کی منافقت ہے۔ یہاں جو بتائی گئی ہے وہ منافقت یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ کی وجہ سے منافق کہا گیا ہے۔ آپ کے سامنے کوئی شخص جھوٹ بولے گا، اس معاشرے میں جھوٹ بولنا عام ہے، تو جب کوئی جھوٹ بولے گا تو اس کو منافق کہا جائے گا۔ اس کی وجہ اس طرح سمجھ لیں کہ آپ کے کسی دوست نے آپ کو جھوٹ بولا، فلاں دوست آپ کی برائیاں کر رہا تھا، آپ کے خلاف بک رہا تھا، تو اس نے یہ جھوٹ بولا، اس کے دل میں اس کی جو ایک محبت تھی وہ ختم ہوتی جا رہی تھی، اس نے منافقت کا کام کیا، اس کے سامنے اس کا بنا رہا، اس کے سامنے اس کا بنا رہا، دونوں کے سامنے بہت اچھا بن کے دونوں کے خلاف برائیاں کرتا رہا، کشیدگی پیدا ہو گئی۔ اس کشیدگی کی پیدا ہونے کی وجہ کون تھا؟ وہ وہی شخص تھا جو جھوٹ بول کے یہ کام کرتا رہا۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کو منافقت کا ٹھپا لگ گیا ہے۔ وجہ کیا ہوئی؟ وہی جھوٹ جو کبیرہ گناہ میں آتا ہے۔ منافق جو دل میں کفر رکھتا ہے، کافر ہے، وہ جنت میں ہرگز نہیں جائے گا۔ لیکن یہ منافق جو ہے، جو حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے، یہ وہ منافق ہے جس کے کبیرہ گناہ میں آتا ہے، یہ جنت میں جائے گا، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے، کبھی نہ کبھی تو جنت میں چلا جائے گا۔ یہ اپنے گناہوں کی سزا لے کر، سزا بھگت کر پھر یہ جنت میں جائے گا، پہلے نہیں جائے گا، فوری طور پر نہیں جائے گا۔ فوری طور پر اس کا حساب و کتاب ہوگا، اس کو جلایا جائے گا، جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا، اس کی سزا جو مقرر ہوگی وہ دی جائے گی، اس کے بعد اس کو آگے پہنچایا جائے گا جنت میں، ایسے نہیں جائے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں منافقت سے بچائے۔ جھوٹ بولنا ہی منافقت ہے، وعدہ کر کے خلاف ہو جائے، وعدہ خلافی کر جائے کہ میں نے تو یہ وعدہ نہیں کیا تھا، یا کہے میں نے وعدہ کیا تھا، میں اس پر پورا نہیں اتر سکتا، میری فلاں مجبوری ہے۔ بھائی اگر تیری مجبوری تھی تو مجھے پہلے سوچنا چاہیے تھا کہ میری یہ مجبوری ہے، ہو سکتا ہے میں اس وعدے پہ پورا نہ اتر سکوں، یا پھر اس شخص سے معافی مانگ لے۔ ہاں اگر وہ معاف کر دیتا ہے پھر تیری معافی ہو سکتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگ۔ اب تیسری بات آتی ہے امانت میں خیانت کرنا۔ امانت میں خیانت کرنا کئی قسم کی ہے۔ آپ کو کسی نے کوئی بات کہی ہے، کہا ہے کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا، آج کل یہ غیبت کے زمرے میں بھی آتا ہے، اور یہ امانت کی خیانت بھی ہے۔ لیکن آپ نے اس نے کہا یہ بات میری امانت ہے تیرے پاس، آپ نے یہ بات محلے کی آنٹیوں کی طرح پوری محلے میں پھیلا دی، دوستوں میں پھیلا دی، رشتہ داروں میں پھیلا دی۔ یہاں میں ایک بات کرتا جاؤں، یہ محلے کی آنٹیاں کیوں مشہور ہیں؟ اکثر پیچھے حدیث آئی تھی کہ اکثر عورتیں جو ہیں وہ قیامت والے دن زیادہ جہنم میں اپنی زبان کی وجہ سے ہوں گی کہ وہ غیبت کرتی ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، ان کی بات کر رہا ہوں جو غیبت کرتی ہیں۔ تو اس نے امانت رکھوائی تھی کہ یہ میری بات امانت ہے، اس نے جا کے جس کو بتائی ہے یہ خیانت کرتا رہا ہے۔ یہ بھی منافق ہے کہ اس کے سامنے تو یہ بنا رہا کہ میں تیری بات کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک کو جا کے بتلا دی ہے۔ اس میں بھی منافقت کا زمرہ آتا ہے، تو یہ منافقت کے زمرے میں آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو منافقت سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پر قائم و دائم رکھے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔